بسم الله الرحمن الرحيم رب أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، ایک طرف ہمیں جہاں پر اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ مقدس اور مبارک مہینہ اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اور اس کے تینوں عشرے ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ جس میں عبادت اور بندگی کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کی تمام عبادتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ایک جانب ہم کو اس بات کی خوشی یقیناً ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک موقع عطا فرمایا، اس بات کی بھی خوشی ہے کہ الحمدللہ کہ اب چند دنوں بعد عید الفطر آنے جا رہی ہے کہ جو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہے، یہ بھی خوشی ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں کو، تمام ان لوگوں کو کہ جو واقعتاً اس ماہ مبارک کا حق ادا کرتے ہیں اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ روزہ، زکوٰۃ اور صدقات اور روزے داروں کو افطار کرانا، کھانا کھلانا اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا اور ان کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنا، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار وغیرہ، ان تمام چیزوں کے اندر وہ مصروف رہتے ہیں، تو ان کو واقعتاً اس بات کا رنج اور غم اور افسوس اور ملال بھی ہوتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ شروع بھی ہو گیا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اب چند روز میں ختم ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، چاہے خوشی کے دن ہو یا غمی کے دن ہو، یا اسی طریقے سے مہینے کوئی بھی ہو، پورے 30 یعنی پورے 12 مہینوں میں سے جو بھی مہینہ شروع ہوگا، ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ وہ مہینہ ختم ہوگا، وہ سال ختم ہوگا، وہ صدی ختم ہوگی، وہ ہجری اپنے مکمل طور پر یعنی اس اختتام کو پہنچے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس کے تحت ہی آج یہ 27واں روزہ الحمدللہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا کہ ان تمام حفاظ کرام کو، علماء کرام کو کہ جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، تو ان کو پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور دیگر تمام اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کے اندر ان کے پیچھے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے بھی ہو قرآن کریم کے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ پڑھنا اور سننا یہ دونوں سعادت مندی کی بات ہے، دونوں باعث اجر و ثواب ہے، اور دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طریقے سے یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس طریقے سے خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ پوری دنیا بھر کے اندر تقریباً قرآن کریم مکمل ہو گیا، اور بعض جگہوں پر 29 تاریخ کو مکمل کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب 1-2 روز میں انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ہو جائے گا۔ آج جو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، چونکہ اب یہ اس جمعہ کو عمومی طور پر عوام و خواص کے درمیان جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا آخری جمعہ
کہ جس کے بعد یہ ماہ مبارک ہم سے اس طریقے سے جدا ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، یہ چلا جاتا ہے، اب اس کے بعد 1 سال کے بعد ہی یہ آئے گا۔ نہیں معلوم کہ اس موقع پر ہم کو موقع ملے نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا، امید بھی کرنا اور یقین بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ بہرحال آج آپ حضرات سے جو بات عرض کرنی ہے وہ متعدد باتیں عرض کرنی ہے، مختلف باتیں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرنا ہے، بتانا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے کو ہم نے گزار دیا عبادت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اور دیگر اپنے اعتبار سے، یعنی اللہ رب العزت نے جن اعمال کی توفیق عطا فرمائی اس کے ساتھ ہم نے ان ایام کو ہم نے گزارا۔ لیکن اب ان ایام کے گزر جانے کے بعد اب ہم کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی اور انقلاب لانا چاہیے۔ تبدیلی اس معنی کر کہ اگر خدا نخواستہ اگر ہم پہلے گناہوں کے اندر مبتلا رہتے تھے تو اس مبارک مہینے میں جب ہم نے گناہوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فضل و کرم فرمایا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اپنے تمام بندوں پر اور انسانوں پر، اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام فرما دی کہ باقی 11 مہینوں میں وہ چیزیں ہم کو نہیں ملتی کھانے پینے کے لیے باوجود ہونے کے، لیکن یہ تقدیر میں ہونا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز موجود ہے، اس کی فراوانی ہے، لیکن مقدر میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ مجبوری، وہ مجبوری، یہ بیماری، وہ بیماری، وہ عذر اور وہ پریشانی، اب جب کہ دیکھا اگر جائے تو مال و زر کی کوئی بہتات کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایسی مجبوریاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ اگر اس کو استعمال کرے انسان تو پھر ایسی صورت میں انسان کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے صرف چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ باقی 11 مہینوں میں چیزیں نہیں ملتی ہیں، یقیناً مل جاتی ہیں، لیکن انسان کے تقدیر کے اندر بھی ہونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ چیز ملتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ کس کو کب کون سی چیز کہاں پر ملے گی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام ہے۔ جس طریقے سے موت کے بارے میں نظام ہے کہ کب کہاں پر کس کو موت آئے گی، تو ایسے ہی نعمتوں کے بھی تعلق سے، رزق کے بھی تعلق سے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ کب ملے گا۔ تو تقدیر کے اندر ہونا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو جتنی لذیذ چیزیں ہم کھاتے ہیں اس مہینے کے اندر، پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہی نہیں، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ ہوتے شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے، وہ چیزیں ہمارے استعمال میں آتی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پر اپنی اس ماہ مبارک کے اندر رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائی، تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ چیزوں کے اندر لذتوں کو بھی اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ جو چیزیں ہم اس ماہ مبارک کے اندر کھاتے ہیں اس میں جو ہم کو لذت ملتی ہے، اس کو عید کے دوسرے دن کھایا جائے تو وہ لذت ہم کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کو ہر شخص اچھی طریقے سمجھ سکتا ہے، ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ رمضان شریف عید سے ایک دن پہلے کھانے میں جو مزہ تھا ان چیزوں کا، عید کے بعد دوسرے دن اگر بیائی نہیں اسی انداز کو پکایا جائے اور بنایا جائے اور کھایا جائے تو وہ لذت اس کے اندر ہم کو نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت کو بھی رکھا، برکت کو بھی رکھا اور رحمت کو بھی اللہ تعالیٰ رکھا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مسلمان کو سچا پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ توحید اصل چیز ہے اور رسالت اصل چیز ہے۔ اسی واسطے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو اپنے اندر سے شرک کو ہم نے نکالنا چاہیے۔ اس بات کا پختہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اپنی تمام کائنات کے مالک ہیں۔ فرشتوں کو، جنات کو، زمین کو، آسمان کو، چیونٹی کو اور بڑے بڑے جانوروں کو اور پہاڑوں کو اور ذرات کو
ایک جانب معمولی سے ذرات ہیں جو ہوا کے ساتھ جن کے وہ اڑ جاتے ہیں، اور دوسری جانب یہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو ذرات کے پیدا کرنے والے بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور پہاڑوں کے بنانے والے، آسمان اور زمین کے بنانے والے، سمندروں کے اور دریاؤں کے بنانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اسی طریقے چیونٹی کے بھی پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اور ہاتھی کے اور شیر کے اور سمندر کے اندر جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں کہ جو جہازوں کو بھی الٹ دیتی ہے، تو ان تمام کے بھی پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان اور یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات کہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کسی کو نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا جائے گا کہ جن کو ایک نئی کتاب دی جائے، نئی شریعت دی جائے، نئے احکامات دیے جائے، اور اس کلام پاک کو یہ اسی طریقے اس شریعت کو منسوخ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے توریت، انجیل، زبور، دیگر آسمانی کتابیں نازل ہوتی رہیں، لیکن آخر میں جب قرآن کریم کو نازل کر دیا گیا تو پچھلے تمام احکامات کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا تو ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی الباس بعد الموت کے تحت، لیکن عمل کرنا پڑے گا ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، چونکہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم کو عمل کس پر کرنا پڑے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کو جو پیش فرمایا ہے اسی پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پچھلی کسی کتاب کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں، اور ویسے بھی وہ کتابیں آج اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ جو ان لوگوں کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس جو کتابیں ہیں وہ تحریف کر دی کتابیں ہیں، نہ توریت اصلی شکل میں ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، اور نہ دیگر آسمانی کتابیں۔ چونکہ ان تمام کتابوں پر عمل کو ہٹانا تھا، اس لیے ان تمام کتابوں کو ہٹا دیا گیا۔ اب جو عمل کیا جائے گا قرآن کریم کے مطابق، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اے لوگو، اے ایمان والو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، سب سے پہلی چیز اللہ تعالی کتاب، یعنی یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس پوری دنیا بھر کے اندر جو پڑھا گیا، سب سے پہلی آیت کریم الحمدللہ رب العالمین، اور پھر سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کر آخری آیت کریمہ من الجنۃ والناس۔ اب یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا ہے، یعنی دستور حیات جسے کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر ملک کا اپنا ایک دستور اور اپنا قانون ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کے شہریوں کو عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دستور کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اس سے بغاوت، سرکشی اور انحراف اور بہت بڑا جرم کہلاتا ہے، بہت بڑا جرم کہلاتا ہے۔ تو یہ دستور حیات اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور قرآن کے معنی آتے ہیں ایسی کتاب جس کو خوب پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو، اس لیے کہ 1 ارب یعنی 100 کروڑ سے زیادہ مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں۔
گھروں کے اندر پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں کے اندر پڑھا جا رہا ہے، مدارس کے اندر یاد کرایا جا رہا ہے، مکاتب کے اندر پڑھا جا رہا ہے، اور ضعیف لوگ، نوجوان لوگ، صالح لوگ اور بچے، ننھے منھے، مستورات اور خواتین، سارے کے سارے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ دیگر مذاہب کے اندر اس طریقے کی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ وہاں تو مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں، تم نے یہاں سے گزرنا نہیں، یہاں سے جانا نہیں، اندر آنا نہیں۔ یہ کتاب صرف چند لوگ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہی لوگ فیصلہ کریں گے کہ کسی کی شادی کا جو وقت ہو اتنے وقت کے اندر شادی ہو جانا چاہیے۔ ہمارے پاس تو میاں بھائی اور بھائی میاں، میاں بھائی نہیں، بھائی میاں کے آتے ٹائم دیا جاتا ہے عصر کے بعد کا، آتے ہیں وہ عشاء کی اذان سے قریب۔ انتظار، خطیب صاحب انتظار، مولانا صاحب انتظار، اسی طرح سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایسی جکڑ بندیاں نہیں ہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ اس کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے، اس کے اندر یہ فلاں ہو جانا چاہیے، اس کے اندر شفاعت دلا دی جانی چاہیے ممبران اسمبلی کو اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو، اور اس کے اندر یہ اس طریقے زمین کی پرستش ہو جانی چاہیے، اور جو کام کیا جا رہا ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ اطمینان ہی اطمینان ہے، لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، وقت ہی وقت ہے، دیا جاتا ہے ایک وقت اور کام ہوتا ہے دوسرے وقت میں۔ تو ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ جو بھی شخص کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لو بھائی لو یہ قرآن کریم پڑھ لو۔ ان کے پاس تو یہ ہے کہ نہیں، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، نجس سمجھا جاتا ہے، جس کی چھاؤں اپنے اوپر پڑنا منحوس اپنے لیے سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر، ایمان کے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ جو بھی شخص اس کے اندر داخل ہونا چاہے وہ آ جائے، اور وہ باقی پھر لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک تہجد گزار ہوتا ہے، جیسا کہ ایک وہ مومن، وہ مسلمان جو آبائی طریقے پر 10 پیڑھیوں سے 5 پیڑھیوں سے مسلمان چلا رہا ہے، وہ مسلمان اور نیا جو مسلمان بنا ہے، ان دونوں کی حیثیت ایک ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ نماز کے لیے جب آئے گا، نو مسلم رہے گا، اب وہاں پر یہی ہوگا کہ آ گیا عین لڑائی کے وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی سائیکل رکشہ چلاتا ہے، کوئی محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی بیل منڈی لے کر اپنا پیٹ بھرتا ہے اور کام کرتا ہے، وہ شخص اور اربوں روپیوں کا مالک دونوں کے دونوں ایک صف کے اندر برابر یہاں پر کھڑے ہوں گے۔ یہ اسی طریقے سے اگر وہ غریب شخص اگر پہلے اگر آ جائے تو اس کے بعد آنے والے شخص کی جو اربوں روپیوں کا مالک ہے اس کی مجال نہیں کہ اس کو پہلی صف میں سے ہٹا کر پیچھے کر دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑا ہو جائے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، یہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یہاں پر کوئی ذات کا اور کوئی برادری کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر برادریاں اگر ہیں تو فرمان الہی کے مطابق لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بس، ورنہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تمہارے اندر جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوگا۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تو بہرحال قرآن کریم کے معنی آتے ہیں وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ آپ بعد میں اپنے طور پر سنجیدگی سے غور کر کے سوچئے، لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے، کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، فلاں مذہب کی تعداد اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، فلاں کے پاس یہ کتاب، یہودیوں کے پاس یہ کتاب، نصرانیوں کے پاس یہ کتاب، اور دیگر جو باطل مذاہب ہیں ان کے پاس یہ کتاب، ان کے ماننے والوں کی تعداد اتنی، اہل ایمان کی تعداد اتنی، پھر اس کے بعد اس کے اندر پڑھنے والوں کی تعداد اتنی، تو اس صورت میں آپ یقین اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو کلام ہے وہ اللہ رب العزت کلام ہے۔ تراویح کے اندر کتنی مرتبہ قرآن کریم ہوا؟ کروڑوں مساجد کے اندر، پوری دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا ہے۔
انفرادی طور پہ الگ الگ پڑھا گیا ہے، گھر میں ہماری مستورات نے اور ماؤں بہنوں نے الگ پڑھا ہے، اور سال کے 12 مہینے یہ مکتب وہ مکتب وہ مکتب، یہ مدرسہ وہ مدرسہ وہ مدرسہ۔ اب تو ایک ایک شہر میں اور اسی طریقے دیہات کے اندر الحمدللہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا الحمدللہ ایک جال بچھ گیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے اور حدیث پاک سے ہماری وابستگی دن یعنی پوری زندگی بھر رہنا چاہیے، مرتے دم تک رہنا چاہیے، کہ اس کے علاوہ ہم کسی چیز اور کو یعنی کسی طریقے کو کسی انداز کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں جہاں پر ہم جس شہر کے اندر رہتے ہیں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، وہاں کے دستور کی پابندی اور قوانین کی پابندی یقیناً ضروری ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے مذہب اسلام کے اوپر ہم کو جم جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں تم پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص شیروانی پہنے اوپر اور لنگی پہنے نیچے، کام بنے گا کیا؟ اس طریقے سے اگر چلے جائیں گے کسی شادی میں تو دولہے کو لوگ اتنا نہیں دیکھیں گے، یہ صاحب مرکز توجہ بن جائیں گے۔ شیروانی اگر پہنے تو چوڑی دار پائجامہ پہننا پڑے گا یا اور کوئی چیز پہننا پڑے گا جو اس سے مناسبت رکھتی ہو، ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جب شیروانی جب ہمارے اوپر ہے جسم کے اوپر حصے میں، تو نیچے کے حصے میں لنگی سے کام نہیں چلے گا، چلے گا کیا کام؟ نہیں چلے گا۔ تو اسی طریقے سے کچھ احکامات اسلام کے لیے جائیں، کچھ ادھر کے لیے جائیں، جیسا کہ ہمارے پاس بھی کچھ باطل یعنی طبقات ایسے موجود ہیں کہ جو ایک اپنی الگ سے ایک مسجد بنائے ہوئے ہیں۔ آج تک کبھی نہیں سننے میں آیا کہ فلاں شخص نے وہاں پر قرآن کریم کو پڑھا ہے، کبھی سننے میں نہیں آتا۔ معلوم ہے کہ سارے مصلی اپنے اپنے توشے لے کر آتے، انہیں اس کو بیچتا، انہیں اس کو بیچتا، انہیں اس کو بیچتا، اور اس کے بعد سنا کہ پھر بعد میں اس کا پیسہ کہاں پر جاتا ہے؟ رفاہی کاموں میں۔ اسی طریقے دور سے دکھائی دیتا ہے کہ مینار بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، لگتا ہے کہ مسجد ہے، لیکن کہیں پر ایسا کچھ سننے میں نہیں آتا کہ کوئی اہل علم آئے، علماء کرام آئے، بیانات سنے گئے ہیں یا قرآن کریم پورا ہوا، وہاں پہ جلسہ ہوا، لیکن دیکھ اگر جائے تو نام مسلمانوں جیسا رکھ دیتے ہیں۔ وہ گمراہ طبقہ ہے، ان کا دین سے شریعت سے یقین کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے بمبئی کے اندر، حیدرآباد کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے ناموں سے تو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن دیکھا اگر جائے وہ اس مذہب کی بھی کچھ چیزوں کو لیتے ہیں، اس کو بھی لیتے ہیں، اس کو بھی لیتے ہیں، اس سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو، کسی اور مذہب کو اپنائے گا، ہرگز اس سے آخرت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں سے ہم نکلیں اور اس کے بعد جاتے برکت کمپلیکس سے پہلے ہی اس طبقے سے آپ کو ایک شناخت ہو جائے گی اور تعارف ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ طبقہ یہ ہے، بس نام نہیں لوں گا میں، بس اشارہ ہی کافی رہتا ہے۔ دیکھا اگر جائیں تو کیا ہے مسلمانوں جیسا رہنے کا، تو کچھ ادھر سے فائدہ اٹھا لینے کا، کچھ ادھر حکومت کی اسکیموں کو لے لینے کا ہے، بس کچھ ادھر بھی کچھ ادھر بھی، اور یہاں سے بھی فائدہ وہاں سے بھی فائدہ۔ اگر واقعات اگر اہل ایمان ہیں تو پھر قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو یاد کریں، اپنے مدرسے اور مکتب قائم کریں، اور اس طریقے سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ سراسر دھوکے کی بات ہے، خود فریبی کی بات ہے۔ لہٰذا ایسے جتنے بھی طبقات جب پائے جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کی آخرت میں نجات نہیں ہونے والی ہے، اگر وہ اسی طریقے کا خاتمہ اگر اپنے اس یعنی خیالات پر، اس عقیدے کے مطابق اگر ہوگا، تو ہمارا پختہ عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ خاتم کے معنی عربی میں آتے ہیں، انگوٹھی کے معنی میں آتے ہیں۔ پہلے جو بادشاہ جو کہیں پر خطوط لکھا کرتے تھے، کوئی پیغام کہیں پر بھجواتے تھے، اب اس کے بعد ہوتا تھا پورا پیغام لکھ دینے کے بعد کسی کے نام پر کوئی پیغام بھجوایا جا رہا ہے تو لکھنے کے بعد آخری میں اپنی مہر انگوٹھی کے ذریعے لگاتے تھے، انگوٹھی کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ پورا مضمون اب یہاں پر ختم ہو چکا۔ تو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر دیا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ نبیوں کے اوپر مہر لگا دینے والے ہیں۔ اب یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہوگا۔ اب دنیا کے اندر کسی نے یہاں پر، کسی نے وہاں پر، اور مرزا غلام احمد قادیانی اس باولے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کو جو موت واقع ہوئی واش روم میں بیت الخلاء میں مرا۔ تھوڑی دیر سے آج ہے تو چونکہ جمعۃ الوداع ہے اور کچھ دیر آپ حضرات سے انشاءاللہ تعالی اور وقت لیا جائے گا۔ جیسے جمہوریت کی تعریف کیا کہی جاتی ہے؟ جمہوریت عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے فائدے کے لیے، تین باتیں کہی جاتی ہیں۔ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے فائدے کے لیے، جمہوریت، ڈیموکریسی کچھ کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی آج کا بیان آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے حق میں، اور آپ ہی کے واسطے، آپ ہی کی اجازت سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 15 منٹ اور زیادہ لے لیے جائیں گے تاکہ یعنی پورے جمعہ، پورے یعنی مہینے کا نچوڑ اور اس کے بعد اب ہم کو زندگی کیسے گزارنا ہے وہ بتایا حضرت کو جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بجائے 5 بجے کے آج انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے تک بیان ہوگا، 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ اذان ہوگی۔ لیکن دعا بھی آپ یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمت اور آواز بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تاکہ میں کچھ بات آپ سے کہوں، اس لیے کہ لگاتار کہنے کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب یہ ہمارا اپنا عقیدہ، اب اعمال ہم نے اپنے درست کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کا ہم کو حکم دیا گیا، آج متفرق بات مجھے آپ حضرات سے کرنی ہے، ایسا کرنا ہے جیسا گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے، مثال کے طور پہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے، مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ، مزہ آتا اگر گزری ہوئی باتوں کا افسانہ، کہیں سے ہم بیان کرتے، کہیں سے تم بیان کرتے۔ تو آ جائیے مائک پہ آپ بھی بیٹھ شروع کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک۔ تو جس طریقے گفتگو ہوتی ہے، تو آج کا بیان کیا ہے؟ گفتگو کی مانند ہے میرا بیان۔ آج کا بیان کیسا ہوگا؟ بات چیت اور گفتگو کی طرح ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے مطابق ڈھالیں، حدیث پاک کے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ زن و ارجح، تولو اور جھکتا ہوا تولو، تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ اب یہ ہر ایمان والے کو جب بھی اس طریقے کوئی چیز تولے، اپنے گاہکوں کو تھوڑا سا جھکتا ہوا دے گا، تو وہ دنیا میں خیر و برکت کا باعث بنے گا، آخرت میں اجر و ثواب کا۔ اور کسی چیز کے اندر دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اچھی چیز بتا کر غلط چیز دی جا رہی ہے، دھوکہ۔ اسی طریقے ردی مال کو بیچ دیا جا رہا ہے، وہ دھوکہ۔ کسی بھی طریقے دھوکہ اگر دیا جائے گا تو حدیث پاک میں فرمایا گیا لیس منا من غش فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کوئی گاہک واپس ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، کوئی گاہک واپس ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اور آگے اس نے شاعر کہتا ہے کہ میں نے اس کو دے دیا ہے، اس کے بدلے نے کچھ اچھے بات کہی گئی، انشاءاللہ جب آئے گا تو بتلا دوں گا میں۔ کوئی گاہک واپس ہو جائے تو ممکن ہی نہیں۔ ہاں چلیے آگے، الحمدللہ۔ کوئی گاہک واپس ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں، میں نے حاصل کر لیا ہے سیلز مینی میں کمال۔ کوئی گاہک واپس ہو جائے
یہ تو ممکن ہی نہیں، میں نے حاصل کر لیا ہے سیلز مینی میں کمال۔ ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی، کیا کی تھی؟ ہاں، جو سمجھے سمجھے، نہیں سمجھے بہت اچھی بات ہے۔ ایک گاہک کو ضرورت ٹوائلٹ پیپر کی تھی، میں نے دے دیا، اس کے بدلے اس کو ریگ مال، لگ جاؤ بیٹے کام پہ، شروع ہو جاؤ آگے بس۔ تو اس نے مانگا ٹوائلٹ پیپر اور اس کے بعد بس دے دو، بکرا آیا ہے ذبح کر ڈالو، بعد میں نہیں آئے گا۔ تو یہ دھوکے کی بات ہوتی ہے، تو وہ تو دھوکے کے اوپر میں بتلا رہا تھا۔ تو اس طریقے سے یعنی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنا چاہیے، رشوت نہیں لینا چاہیے، اسی طریقے سود نہیں لینا چاہیے۔ آج کل سود کا بہت زیادہ چلن ہوتا جا رہا ہے، اور کیا ہے وہ بچت گٹ ہے، کیا گٹ بچت کون سا پہلے کون سا بعد میں یاد ہی نہیں رہتا کم وقت۔ ہاں، کون پہلے کون بعد میں؟ بچت پہلے اور گٹ بعد میں۔ ہاں، تو وہ جو چل رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عورتیں اس کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہیں، تو اس لیے یعنی سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی دینے کا ہر ایک سے وعدہ فرمایا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ صرف انسان نہیں کہا گیا، مسلمان نہیں کہا گیا، بلکہ یہ نہیں کہا گیا کہ جتنے بھی روئے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، جنات ہیں، سرکش شیاطین ہیں، اور اسی طریقے کافر ہیں، باغی ہیں، مشرک ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، حیوانات ہیں، اور زمین کے اندر حشرات الارض ہیں، صحراؤں کے اندر یہ بہت بڑے بڑے جانور ہیں، اور دریاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی وہاں پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رزق دینے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے ہماری یہ جو زندگی ہے یہ مختصر سی زندگی ہے۔ یہاں پر اگر انسان کو اگر اس طریقے سے RCC کا مکان نہ ملے، یہاں پر شیش محل نہ ملے، اسی طریقے یہاں پر عمدہ قسم کی کار نہ ملے، یہاں پر بنگلہ نہ ملے، اور یہاں پر کوئی چیز نہ ملے، لیکن اسلام اس کی زندگی میں ہے، ایمان اس کے دل کے اندر ہے، اعمال صالحہ اس کے پاس ہے، تو اس صورت میں وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، آخرت کے اعتبار سے کامیاب انسان ہے۔ ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے۔ کیا مطلب ہو گیا؟ بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ گھوڑے بیچ کے سو جانا، ایسا سو جانا کہ لنگی کدھر جا رہی، تکیا کدھر جا رہا پتہ ہی نہیں چلے، اور اوپر 5 کی رفتار سے پنکھا بھی چل رہا ہے، یہ مطلب سکون کی نیند آنا، یہ مطلب ہے بغیر دوائیں کھائے کے نیند آنا، یہ مطلب ہے بغیر ٹینشن کے نیند آنا، یہ مطلب ہے۔ تو ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر گئے چھتری بھول گئے، مسجد میں گئے چھتری بھول گئے، بیت الخلاء میں گئے واپس آ گئے لنگی بھول گئے، کیا مطلب یہ ہوگا؟ کیا بھلکڑ ہو گئے؟ ایسا نہیں، ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے، بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے۔ افلاس نے سخت موت آسا کر دی، اور دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے۔ دولت کا نہ ہونا بھی اس لیے کہ آخرت میں وہاں پر جتنا زیادہ مال و زر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو دیا، اتنی زیادہ وہاں پر جھڑتی لی جائے گی۔ اچھا، وہ پلانٹ کہاں سے آیا تھا؟ وہ زمین پہ جو تم آگے بڑھے تھے 2 فٹ، وہ کس کی زمین تھی؟ تمہاری تھی، تمہارے باپ کی تھی، دادا کی تھی؟ کیوں بڑھے تھے آگے؟ تمہارے جیب میں جو نوٹا تھے وہ کس کے تھے؟ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ اسی طرح تمہارے جسم کے اوپر جو عمدہ لباس تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ اور جو غریب ہوں گے، حدیث پاک کے مطابق اس امت کے فقراء سے مراد محتاج جن کے پاس گزارے کے لیے نہ ہو، فقراء سے مراد وہ نہیں کہ جمعہ جمعرات بھری مراد خیر خیرات آئے گی ساتھ، یہ آواز لگانے والے نہیں، بلکہ جس کے پاس گزارے کے لیے بھی سامان نہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس امت کے فقراء فرمایا گیا ہے کہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے۔ کتنے سال پہلے؟ اب وہ لوگ حسابی دینے میں رہ جائیں گے، جھڑتی دینے میں رہ جائیں گے،
اور اپنا معاملہ درست کرنے کے اندر رہ جائیں گے، ان سے پہلے اس لیے کہ جب ان کے پاس ہوگا ہی نہیں، کچھ ہوگا نہیں، تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے زکوٰۃ نہیں دی، ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے عشر ادا نہیں کیا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، ان سے نہیں کہا جائے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ تھا ہی نہیں، اس لیے حساب بھی نہیں۔ لہذا 500 سال پہلے اس امت کے غریب اور محتاج اور فقراء جنت میں جا چکے ہوں گے۔ اس لیے اگر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اپنے آپ پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ لوگوں تمہاری روزی تمہاری کمائی متقی لوگ کھائیں، یہ فرمایا گیا۔ ہماری کمائی کے اندر مہینے میں سالانہ جو آمدنی ہوتی ہے، گھر پٹی اس میں چلی گئی، نل پٹی اس میں سے چلی گئی، اسی طریقے لائٹ کا بل جا رہا ہے، پانی کا بل جا رہا ہے، جانا ہی جانا ہے، کیسے نہیں جائیں گے، جا رہے تو جانا پڑے گا، یہ پٹی وہ پٹی وہ پٹی وہ پٹی، پھر اسی طریقے سے بچہ ہوگا تو چھلا چھٹی، پھر اس کے بعد آخری میں انسان کی موت واقع ہو گئی، یا اسی سے اس سے پہلے پان پٹی، وہاں جا کے گٹکے کھا رہے ہیں، یہ پٹی وہ پٹی وہ پٹی، آخری میں موت مٹی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، پورا پیسہ جا رہا ہے۔ ہاں دعوت کریں گے تو پھر سیاسی لوگوں کی اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے ان کی سیاست میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھے کہ مجھے اگر 10,000 روپے مل رہی ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا کتنا خرچ میں نکالوں اور کیا ان کی میں خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ یہی چیز کام آئے گی۔ اگر ایسے لوگ کھلائیں گے، ان کے جسم میں جو طاقت آئے گی، خون آئے گا، اس سے جو عبادت کریں گے اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ اور اچکوں کو، نمبریوں کو، اسی طریقے سے 2 نمبر کے کام کرنے والوں کو، بدماشوں کو اگر کھلائیں گے، پھر وہ جو اس سے گناہ کریں گے اس کے اندر ہماری بھی شرکت ہو جائے گی۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا لا یأکل طعامک الا تقی۔ ایک مرتبہ دعوت میں آپ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے دعوت میں دعا کیا دی صاحب خانہ کو، دعا آپ نے دی افطر عندکم الصائمون، کہ تمہارے پاس روزے دار افطار کریں، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کریں۔ یہاں دعا کیا دی اپنے، ہم تو تمہارے پاس یہاں کھانا کھائے، لیکن اللہ کرے کہ تمہارے گھر میں روزے دار آ کے افطار کریں، تمہارے پاس نیک لوگ آ کر کھانا کھائیں اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعائیں رحمت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے مال کے اندر یعنی ان لوگوں کا حصہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، محلے میں ہوں، شہر کے اندر ہوں، دور دراز ہوں، تو یہ ہمارا پیسہ ہمارے لیے آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ تو رشوت سے اپنے آپ کو بچائے جائے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے جائے، سود سے اپنے آپ کو بچائے جائے، اپنی بچیوں کو ہم تعلیم دلائیں، ان کو معلمہ بنائیں، ان کو ڈی ایڈ کرائیے، ان کو بی ایڈ کرائیے، تعلیمی لائن سے ان کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کو اچھا ڈاکٹر بنانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر ایسی مالی حیثیت عطا فرمائے، چونکہ ایک عورت کا ڈاکٹر بن جانا بہت ساری عورتوں کے لیے ان کی عفت کا ذریعہ اور ان کا یعنی سبب بن جاتا ہے، وہ بنانا چاہیے۔ البتہ غیر ضروری تعلیم، کیا ان کو کیا بلڈنگوں کے نقشے بنانا ہے، کیا ان کو بریج بنانا ہے، کیا ان کو اور کوئی کام کرتے بیٹھنا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ ہماری مسجدوں کے جو لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ہیں اس کی آواز کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ شتر مرغ اگر اپنی گردن کو، اپنی منڈی کو اگر ریت کے اندر کچھ دیر چھپا لے اور یہ سمجھے کہ میرے جسم کو یعنی ریت چھپا لیا کوئی نہیں دیکھ رہا، بہت دھوکے کی بات ہے۔ اس کے بارے میں کچھ مشہور بات کہ وہ اپنی منڈی اندر ڈال دیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شکار سے، شیر سے، چیتے اور بھیڑی سے میں بچ گیا اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، جبکہ پورا دھڑ اس کا باہر ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا حال یہ ہو گیا، مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کی کیا ضرورت ہے اتنی اونچائی کہ یہاں سے مسجد کی آواز جائے چوپال تک، مثال کے طور پہ
چوپال کی آواز چلی جائے، ٹاور تک چلی جائے، اگر دشمنوں کو اگر موقع دیں گے، باطل کو موقع دیں گے، تو پھر وہ وارننگ دیں گے، پھر وہ اقتدار وقت وارننگ دیں گے کہ دیکھو اتنے تاریخ تک نکل جانا چاہیے، ورنہ اس کے بعد آ کر ہم یہ عمل کریں گے۔ اس کا موقع کیوں دیا جائے؟ آواز کو کم رکھا جائے۔ ہر ایمان والے کو معلوم ہے کہ نمازیں 5 وقت ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو اس صورت میں ہم نے اپنے طور پر آنا چاہیے۔ آواز جو لگائی جاتی ہے، اعلان جو کیا جاتا ہے آگاہ کرنے کے لیے کہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے، آپ آ جائیے، لیکن اتنے زیادہ بلند آواز سے، پھر اسی طریقے مسجدوں کے مائک سے اذان سے پہلے کچھ پڑھنا، اذان کے بعد کچھ پڑھنا، نعتیں پڑھنا، یہ اسی طریقے سے صبح کے وقت مکاتب کے جو ہوتے ہیں، جو لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر، اب اس کے ذریعے سے مسجدوں کے اندر چیخ پکار کی جاتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، ہم کو پہنچنے والا ہے، لہٰذا اپنے لاؤڈ اسپیکر کی آوازوں کو کم کیا جائے، موقع نہ دیا جائے۔ اسی طریقے گوشت کی دکانیں ہیں ہمارے پاس، وہ دکانیں اس طریقے سے، اس انداز سے ہوتی ہے کہ کوئی ایسے مذہب والا گزر رہا ہے کہ جس کا اپنا عقیدہ ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں کھانی چاہیے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، کھایا جائے، ضرور کھایا جائے، دستور کے مطابق جو اجازت دی گئی ہے، لیکن صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہو، کانچ کے اندر ہو، اسی طریقے سے اوپر سامنے پردے پڑے ہوئے ہوں، تاکہ ہمارا کوئی وطنی بھائی اگر وہاں سے گزرے اگر تو اس کو اذیت نہ ہو۔ یہی چیز تو بنتی ہے آپس میں نفرت پیدا کرنے کا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کا معاملہ ہے، دوسرے چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ہم نے محتاط رکھنا چاہیے، محتاط رکھنا چاہیے۔ آج ہماری لاپرواہی ہمارے لیے کہیں خدا نخواستہ، ہماری نسلوں کے لیے کہیں خدا نخواستہ نقصان نہ بننے پائے۔ آج سے بہت پہلے اکبر الہ آبادی نے بات کہی تھی کہ یعنی اس طریقے سے ہوائیں وہ چل رہی ہیں، یعنی اس طریقے انہوں نے کہا تھا کہ آ رہا ہے، یعنی نشانیاں بتا رہی ہے کہ آ رہا ہے دور فتنوں کا، ہوائیں وہ چلیں گی کہ نقش مٹ جائے گا کتنوں کا۔ تو عجیب و غریب بات انہوں نے کہی تھی، قرائن بتا رہے ہیں کہ آ رہا ہے دور فتنوں کا، یہ جملہ تھا، قرائن بتا رہے ہیں کہ آ رہا ہے دور فتنوں کا، ہوائیں وہ چلیں گی کہ نقش مٹ جائے گا کتنوں کا۔ تو آج ہمارے لیے مسئلہ صرف ہمارے اپنے وجود کا نہیں، اپنے نسلوں کے وجود کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ باطل پوری تیاری کے اندر ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے اور پوری چھٹائی کر دی جائے۔ آمنے سامنے 20 اور 80، جو اس سے پہلے ایک باطل مذہب کے ایک شخص نے بھی جو آواز لگائی تھی کہ یہ جو اس وقت جو آزمائش جو ہو رہی ہے، یہ انتخاب جو رہا ہے، 20 بمقابلہ 80، ایسی بات کہہ دی تھی، یہ بات ہو رہی تھی۔ اس باتوں کو کچھ اشاروں میں کہنا پڑتا ہے، سمجھنا حضرات، ہر بات کو کھول کے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سنیے ایک بار مزیدار، ایک صاحب کے بیٹے کو ایک جگہ نوکری لگی، نوکری لگنے کے بعد اب انہوں نے دیکھا بچہ بہت دور دراز ہے، اب وہ بیچارہ دور دراز جا رہا ہے، باپ کو فکر ہوئی کیسا ہوں گا، میرے بچے کیسا ہوں گا، کھانے کیسا ہوں گا، ہوٹل میں کھائیں گا تو چکنا ہی کھا کھا کے انہیں چکنا پورا جسم اس کا ہو جائے گا، بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی، وہاں پر ہم جا کے رہ نہیں سکتے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو جہاں تم جا رہے ہو نا، ایسا کرو کوئی ایک ادھیڑ عمر کی عورت کو رکھ لو جو تمہارے کپڑے دھوئے، جھاڑو پوچھا برتن کر لے اور تم کو کھانا وقت پر پکا کے دے دے۔ ٹھیک ہے ابا جان، ٹھیک ہے ابا، ٹھیک ہے بھائی۔ اب وہ بیچارہ گیا نوکری پہ، چلا گیا، بہت دور چلا گیا۔ اب 2-4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بابا نے پوچھا کہ بیٹے اب کیسے چل رہی ہے تمہاری، کیسا، بہت پریشانی ہو رہی، کوئی مل گئی کہ نہیں کوئی ادھیڑ عورت، ادھیڑ عمر کے، ادھیڑ کا مطلب 40-42 نے کہا، 40 سال کی کوئی عورت رکھ لو، انہوں نے کہا۔ دل میں بات یہ تھی کہ اگر ایسی عورت رہے گی، میرا بیٹا نوجوان ہے، 22-23 سال کا ہے، تو تھوڑا فاصلے رہیں گے، دوریاں رہیں گے، کوئی خدشات نہیں رہیں گے، سمجھ لینا آپ حضرات۔ تو یہ کہا، تو بچے نے لکھا، خط میں لکھا کہ ابا جان وہ انتظام نہیں ہو سکا۔ کہا بیٹے بہت پریشانی ہو رہی گی، تم تو ہوٹل میں کھا رہے ہوں گے، کپڑے دھونے میں کتنی مشکل۔ کہا نہیں کوئی بہت آرام ہو گیا۔ ان کا کیسا کیا؟ جب ادھیڑ عورت کوئی ملی نہیں تمہارے واسطے کھانا پکا کے دینے کو، برتن دھونے کو اور یہ کرنے کو، تو کہا کہ ابو میں نے بہت تلاش کیا، 40-42 سال کی عورت ملے، مگر نہیں ملنے سے مجبوراً میں نے 20-20 سال کے 2 رکھ لیا۔
اب بتائیے، اب اس کا ٹھیسا بنائیں گے کہ نہیں دونوں مل کے، کچمبر بنائیں گے کہ نہیں؟ باپ بول رہا تھا کسی خدشے سے بول رہا تھا، ہوا وہی کہ جس بات کا خدشہ تھا کہ وہ 40 کی نہیں ملی تو میں نے 20 سال کے 2 رکھ لیا۔ اب یہ تو اور زیادہ پٹرول اور آگ جب قریب آ جائیں گے، اللہ ہی رحم کرے پھر بعد میں کیا ہوگا۔ تو اس لیے تو ہر بات پھوڑ کر اور کھول کر بولنے کی نہیں ہوتی۔ بہرحال جہاں پر آپ لوگوں نے اتنی دیر اور برداشت کیے، کچھ دیر اور برداشت کر لیجئے۔ ایک صاحب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی بیوی بیمار ہو گئی، دواخانے میں لے جا کر انہوں نے شریک کر دیا۔ اب وہاں پہ شریک ہو گئے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن ہو گئے، ہوتے ہوتے کافی دن ہو گئے، بیوی اچھی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ڈاکٹر صاحب نے آ کر ان صاحب سے جن کی بیوی دواخانے میں شریک تھی ان سے کہا کہ مجھے بولتے ہوئے آپ سے بڑی شرم آ رہی ہے، میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی شرمندہ ہوں، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، آپ نے اپنے وائف کو اپنی بیوی کے دواخانے لا کے شریک کیا، میرے زیر علاج تھی لیکن میں پریشان ہوں، میں بہت کوشش کیا کہ اس کو ٹھیک کروں لیکن نہیں ہو سکا، میں بس آپ سے معافی چاہتا ہوں، بس آپ کی بیوی 2 دن کی مہمان ہے۔ کیا ہے آپ کی بیوی؟ 2 دن کی مہمان۔ ان ساری تمہید بن کے جب بات بولے تو ڈاکٹر صاحب سے کیا کہا؟ ڈاکٹر صاحب آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ کو یہ آئی ایم سوری بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پر میں نے 30-35 سال برداشت کر لیا بیوی کو 2 دن اور صحیح۔ ارے بس نہیں سمجھے؟ کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پر میں نے اتنا برداشت کر لیا 30-35 سال، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بیوی خالی 2 دن کی مہمان ہے، 2 دن اور صحیح، تو جہاں پر آپ نے 15-20 منٹ برداشت کر لیا، 2-4 منٹ اور صحیح برداشت کر لیجئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لاکھ چلی گھومنا شروع کر۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے اوپر والے بھی احباب سے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری زندگیاں جو گزرے وہ قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ ہمارا جو ہو لگاؤ ہو قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ اور ہماری اب جو یہ زندگی جو شروع ہوگی، کون سی چاند دکھائی دینے کے بعد اب یہاں سے لے کر آئندہ رمضان تک اور پوری زندگی بھر قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق ہماری زندگی گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ اب چند روز کے بعد اب عید آنے والی ہے۔ کون سی عید آنے والی ہے؟ عید الفطر جس کو کہا گیا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے آدمی کوئی کہتا ہے بھائی یہ میرا گھر ہے، یہ میری کار ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، آدمی جس مٹھاس کے ساتھ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری عید ہے۔ ہماری عید کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب اس طریقے سے ہم نے اس عید کو شریعت کے مطابق ہم کو منانا ہے۔ ہمارے پاس یعنی دین اسلام کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ تم لوگ اے ایمان والو تراویح پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے اور دیگر چیزوں کے اندر بہت زیادہ تھک گئے ہو، لہذا عید کے روز تمہارے لیے پوری نمازیں معاف ہیں۔ معاف نہیں کی گئی نمازیں، 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ایک نماز کا اور اضافہ کر دیا گیا، اور جس کو واجب قرار دیا گیا کہ پڑھنا جس کا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اب یہ پھر اس کے علاوہ ہر تکبیر کے اندر یعنی ہر رکعت کے اندر کتنے تکبیریں فرمائی گئی ہیں؟ 3 تکبیریں۔ کتنی تکبیریں ہونا چاہیے؟ 3 تکبیریں ہونا چاہیے۔ اس نماز کو واجب کیا گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھو اس طریقے جانے سے پہلے تم صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر کا مطلب یہ ہوتا ہے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، یہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ نمازیں، روزے اور دیگر عبادات زمین اور آسمان کے درمیان اٹکے ہوئے اور لٹکے ہوئے رہتے ہیں، ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے جو غریب ہے، جو ضرورت مند ہے، صدقہ خیرات کے جو محتاج ہیں، جو مسکین ہے، ان کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے، یا 35,000 روپیے اگر کسی کی ملکیت میں اگر ہیں،
مالکان اختیارات حاصل ہیں، تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی جانب سے، اپنے بیوی کی طرف سے، گھر کے اندر جتنے بچے بچیاں ہیں ان تمام کی طرف سے، اور گھر کے اندر جو ہمارے ضعیف والدین ہیں ان تمام کی طرف سے ہر ایک کی جانب سے 2-2 کلو گیہوں موٹا حصہ زیادہ اچھا رہے گا، اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر ہے، اس لیے کہ انتظام کیا گیا ہے کہ عید کے روز کوئی شخص بھوکا رہنے نہ پائے، ہر شخص کے پاس کھانے کو اتنا رہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں کہیں پہ بہار نہ آئے اور کہیں پہ بہار آئے، کہ ہمارے جسم کے اوپر عمدہ لباس ہو، ہمارے بچے رنگ ترنگ کے ساتھ جا رہے ہوں، اور کوئی غریب ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے شہر، ہماری بستی کے اندر کوئی غریب رہ جائے اور وہ یہ سوچنے لگے یا اللہ کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ آج یا اللہ آپ نے مجھ کو غربت کا مارا کر دیا ہے اور میرے پاس آج کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے صدقہ فطر ادا کرنا، اور صدقہ فطر کو کسی چیز کے عوض میں نہیں دینا چاہیے۔ سحری میں جگانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو الگ سے معاوضہ دیا جائے گا، اور صدقہ فطر کے جو مستحق ہیں، چاہے وہ یتیم ہو، بیوہ ہو، مسکین ہو، محنت مزدوری کرنے والے ہوں، ان کو وہ چیز ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے دیگر اقوام کے اندر تو یہ ملے گا کہ جاتے وہ راستے کے اوپر روڈوں کو یعنی اس طریقے سے تنگ کر دیا جائے، یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز جلائی جائے کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، لیکن مذہب اسلام کے اندر کہا گیا ہے نہیں، جب آئیں گے اور جب جائیں گے اس موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ زبان پر ہمارے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جانے سے پہلے، عیدگاہ میں جانے سے پہلے کچھ اس طریقے سے میٹھی چیز، مثلا کھجور ہے، شیر خرما ہے، یہ جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ چیز کو کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور جانا ایک طرف سے ہے اور واپسی ہماری دوسرے راستے سے ہو، اور حتی الامکان کوشش یہ کریں ہم کہ عیدگاہ میں جائیں۔ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سال میں 2 مرتبہ موقع آتا ہے، اور گزشتہ تو 4 عیدیں ہماری مساجد کے اندر مجبوراً ہوئی ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن اب موقع اگر ہم کو آ رہا ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی بھیڑ یا کوئی بدنظمی یا کوئی ایسے باتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ نظم و ضبط کے ذریعے سے پولیس کو اور انتظامیہ کو لگے کہ خواہ مخواہ ہم نے اپنے وقت کو برباد کیا، ہم کو یہاں پہ تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اہل ایمان تو ماشاءاللہ کچھ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، مل جل کے جاتے ہیں، اور یہاں تو ہم کو ان کے لیے کنٹرول کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں تھی، ان کو یہ تاثر ملنا چاہیے۔ اب یہ اس طریقے سے، اور اچھا لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا، غریبوں کو بھی بنانا، ضرورت مندوں کی بنانا، ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ نماز کی جو ترکیب ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اس مسجد کے اندر عملی طور پہ انشاءاللہ تعالی کل مشق کر کے بتائی جائے گی، لیکن اس سے پہلے بھی ساری چیزوں کو ہم نے سیکھ لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ورنہ کیا ہوتا ہے، نماز کی تکبیر باندھ دینے کے بعد اس کے بعد ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، سامنے والے کو دیکھ رہے، بڑا مسئلہ ڈگمگا جاتا ہے۔ ایک صاحب کو نماز نہیں آتی تھی۔ کیا نہیں آتی تھی؟ نماز پڑھنا برا، بار بار بولنا جی جاؤ جی سیکھو نا جی، جاؤ جی سیکھو نا جی، کیا کروں، اچھا نہیں لگتا، مجھے تو اتنی عمر ہو گئی میری، کیسا جاؤں میں، کیسے سیکھوں؟ کہا کہ بہت سارے لوگ جاتے نا، یعنی بچوں جو ہوتا نا تعلیم بالغان جس کو کہا جاتا ہے، تعلیم بالغان، اس کو مراٹھی میں کہتے ہیں ڈنگری شاڑا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈنگری شاڑا۔ بہرحال اس نے کہا کہ جاؤ جی جا کے سیکھو، تعلیم بالغان میں مکتب چلتا، وہاں چلتا، ایسا چلتا، جاؤ جاؤ سیکھو۔ تو انہوں نے کہا کیسا جاؤں، اچھا نہیں لگتا، سب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ چونکہ عید بھی آ رہی تھی، اب گئے بیچارے ڈرتے 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 ڈرتے۔ بہت مزیدار لطیفہ ہے، شاندار بات بتا رہا ہوں، سنیے غور سے۔ تو گئے وہاں پہ، جانے کے بعد مولوی صاحب سے بولے، مصرف حافظ صاحب سے، کہ مولوی صاحب، حافظ صاحب مجھے ذرا نماز نہیں آتی جی، نماز سکھا دو، عید کا موقع بھی آ رہا، ایسا بھی آ رہا۔ اب انہوں نے سمجھے شاید ہو سکتا بھائی ان کو بہت ساری چیزیں باتیں معلوم ہوں گی نماز کے متعلق، اتحیات یاد ہوں گا، درود شریف ان کو یاد ہوں گا، دعائے معصورہ، کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت یاد ہوں گا ہی کبھی۔
انہوں چھٹتے ہی ایک سوال کر دی انہوں نے اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو نماز سکھاتا ہوں، انشاءاللہ سکھاؤں گا، پریشان مت ہو، اس لیے کہ عمر یعنی علم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی عمر میں حاصل کر سکتے۔ تو انہوں نے ایک سوال کر دیا، چھٹتے ہی سوال کر دیا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ کیا صنعتی، کیا پوچھا انہوں نے؟ صنعتی کیا؟ تو سٹ پٹا گئے، کیا ہے بھائی؟ تو پھر وہ پوچھا صنعتی کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ریشماتی۔ انہوں نے کہا وہ کیا سمجھے سنا نام کی کوئی تبھی عورت گھر میں کام کاج کو آتی کیا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں ریشماتی۔ حالانکہ مراد تھا ثنا سے مراد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو صنعتی کیا پوچھے تو وہ ریشماتی۔ تو بہرحال تو نماز میں ترکیب کو جانے سے پہلے سیکھ لینا چاہیے اور ساری چیزوں کو معلوم کر لینا چاہیے۔ بس یہی باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی تھی، باتیں تو بہت زیادہ عرض کرنے کی ہے، 1 گھنٹہ بھی کم پڑنے والا ہے، لیکن چلیے رہنے دیجئے۔ اب بس اپنے آپ کو جیسے ہم شیر خورما پیتے ہیں، شیر کے معنی دے دودھ، اور اس کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے؟ اس کے اندر کیا حلوہ ڈالتے ہیں؟ کیا ڈالتے ہیں؟ کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر؟ یہ کھٹی قیدیاں ڈالتے ہیں؟ کیا ڈالتے ہیں؟ شکر ڈالتے ہیں۔ اب یہ شیر، اس کی مٹھاس، اب یہ مٹھاس دونوں مل کے ایسے مضبوط ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد اس کو دنیا کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ شیر خورما اسے کہا جاتا ہے، شیر کے معنی تھے دودھ اور کھجور کے معنی تھے خورما۔ تو ایک طرف دودھ، پھر کھجور کی مٹھاس اور شکر کی مٹھاس۔ اب شیر خورما جب پی لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک مٹھاس معلوم ہوتی، تو پورے مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ شیر و شکر، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے احترام اور عظمت۔ آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو پکڑے ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا، اشارہ بھی کر کے آپ نے بتلایا، جیسے مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، اب اس نے کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ تو اسی طریقے سے اخلاق کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے مسلمانوں نے سہارا بننا چاہیے۔ یہ فرمایا گیا ہے میرا نقصان آپ کا نقصان، آپ کا فائدہ میرا فائدہ، اسی طریقے سے آپ کی پریشانی میری پریشانی، آپ کی تکلیف میری تکلیف، آپ کا غم میرا غم، یہ پورا آپس میں ایک دوسرے کا اس انداز سے مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ شاعر اسلام علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات کہی تھی کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی اور نقصان بھی ایک۔ پورے جتنے دنیا کے اندر مسلمان ہیں ان تمام کی منفعت اور نفع ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کہیں پر کسی جگہ پر کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے، یہاں پر ہم کو مچل جانا چاہیے، بے چین ہو جانا چاہیے، اور آخری درجے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے تکلیف سے چھٹکارے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کی اور نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، اللہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو اور افغاں بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو اور افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ حقیقی معنی میں ہم کو مسلمان بننا چاہیے۔ آج 25 کروڑ ہونے کے باوجود کسی قسم کا کوئی دبدبا اور کوئی اس طریقے سے شان و شوکت اور اس طریقے سے مرغوبیت کسی باطل کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے، سارے کے سارے بکھرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اسلام کے اوپر، کلمہ طیبہ کے اوپر، قرآن کریم کے اوپر، اخلاق کے اوپر، ان تمام چیزوں کو ہم کو متحد ہونا اور مضبوطی سے ہم کو قائم رہنا چاہیے۔
اور اسی طریقے شادی کے اندر اور دیگر مواقع پر اسراف سے، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کیجئے اور اسی طریقے حلال کمائی کمانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ساری چیزوں کو جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنایا جائے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا انشاءاللہ تعالی معاملہ کریں گے. الحمدللہ بہرحال رات میں قرآن کریم مکمل ہو گیا. آپ حضرات کی محبت، آپ حضرات نے الحمدللہ سارے لوگوں کا مجھے تعاون حاصل رہا. یہاں پر میں 20ویں صدی میں آیا تھا، مزیدار انداز سے بات مطلب ایک 1998 میں آنا ہوا تھا اور اب 22 چل رہا ہے. تو آپ حضرات نے جو شال جو اڑائے ہیں، دھاگے دھاگے کے اندر آپ لوگوں کی محبت ہے. ان پھولوں کی پتیوں کے اندر ماشاءاللہ جو خوشبو آ رہی تھی، آپ کے اخلاق محبت کی جو آپ نے رات میں جو گل پوشی اور شال پوشی میری اور ہمارے حافظ جی کی ہے اور ان کے ساتھ اور دیگر لوگوں کی ہے، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ تو خیر رسمی طور پر جس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. جزاک اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا سفر انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے جاری رکھیں گے. الحمدللہ یہاں پر 24 مرتبہ قرآن کریم پڑھانے کا، یعنی تراویح پڑھنے کا الحمدللہ اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے. اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. کمیٹی کا بھی اور ننھے منھے معصوم بچوں کا بھی، صالح نوجوانوں کا بھی، بزرگوں کا بھی اور سب لوگوں کا الحمدللہ، جماعت کے ہمارے احباب کا، کمیٹی کا، سب کا مکمل طور پر الحمدللہ تعاون حاصل رہا. اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سفر روا دوا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہماری نسلوں کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. عالم اسلام کے اندر اللہ تعالی اتحاد پیدا فرمائے. ہمارے ملک کے باشندوں کو اللہ تعالی نیک ہدایت عطا فرمائے. سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہی چند باتیں عرض کرنی تھی. مجھے تو انداز نہیں تھا چونکہ روزے کی حالت میں، پھر اس کے علاوہ لگاتار بولنے سے آج یعنی اتنا زیادہ بولنے کا بھی موقع مل سکے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا ہے. اب انشاءاللہ تعالی اذان ہو جائے گی، پھر اسی طرح سنت وغیرہ پڑھی جائے گی، ساری چیزیں ہوگی. اب آپ حضرات بیٹھے رہیے.